السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ کے دل میں بھی نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آتے ہیں؟ میری پیاری بہنوں اور دوستوں، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو ہر گھر کی کہانی ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ تو بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں کچے مکانوں میں کبھی سکون ہوتا تھا اور آج ہمارے پکے محلوں میں بھی بے چینی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ 5 اہم باتیں بتاؤں گی جو اگر آپ نے اپنے گھر میں لاگو کر لی تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک بہت ہی خاص نسخہ بتاؤں گی۔ گھر میں برکت کا پہلا اور سب سے بڑا راستہ نماز ہے۔ جس گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی وہاں سے برکت چلی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ گھروں میں نفل نماز اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، خاص طور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم موبائل یا اسپیکر پر اسے چلا دیں۔ جب گھر میں اللہ کا کلام گونجے گا تو برے خیالات اور وسوسے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے رزق حلال۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آتی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں آنے والا پیسہ کیسا ہے۔ حلال رزق میں تھوڑے میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اکثر تم ان چیزوں کا رونا روتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے اور ان ہزاروں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جب ماں اور بیوی گھر میں شکر کرتی ہے تو اللہ اس گھر کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسری اور سب سے ضروری بات خواتین کے لیے ہے زبان کی مٹھاس۔ گھر کا سکون عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گھر میں ہر وقت چیخنا چلانا اور شکوہ ہوں گے تو برکت کیسے آئے گی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے۔ کوشش کریں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کے وقت خاموش ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیطان کو جگہ مل جاتی ہے۔ اپنے بچوں اور شوہر سے نرمی اور محبت سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ چوتھی بات ہے صفائی۔ اسلام میں صفائی کو نصف آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ جس گھر میں گندگی ہوتی ہے یا کچرا پڑا رہتا ہے وہاں منفیت بھر جاتی ہے۔ صبح سویرا گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تازہ ہوا اور روشنی اندر آئے۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ رات کے جھوٹے برتن رات میں ہی دھو کر سوئیں۔ اب 5واں خاص وظیفہ اور دعا ہے۔ اب 5واں راز۔ اب آتے ہیں اس خاص نسخے کی طرف جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ گھر میں سکون کے لیے ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت یا سلاموں کا ورد کرے۔ اللہ کا یہ نام سکون کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی گھر میں داخل ہوں زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور پھر ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے گھر پر پھونک دے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کے گھر کی غربت اور پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ میری پیاری بہنوں، سکون بازار میں نہیں ملتا، یہ اللہ کی عبادت گھر کے لوگوں کی محبت میں ملتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسلامک وومن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سب کے گھروں کو سکون اور برکت کا گہراوا بنائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔